یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ صدر ذی وقار جناب پرنسپل، محترم اساتذہ کرام، آج کے اس ایوان میں میری تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ مت سہل اسے جانو، مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ صدر ذی وقار، اگر مجھ سے سوال کیا جائے قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے تو میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم ایک جبل استقامت کا نام ہے، ایک مضبوط چٹان کا نام ہے، ایک اونچی اڑان کا نام ہے۔ قائد میں تجھے قیادت کا معیار کہوں، قائد میں تجھے سیسا پلائی دیوار کہوں، ملت کا غم خار کہوں، جذبہ بیدار کہوں، کسر امت کا معمار کہوں، تجھ کو مسیحا اور عصر حاضر کو بیمار کہوں۔ اے میرے قائد، تجھ سے غلامی کی ذلت نہ دیکھی گئی۔ خواب غفلت میں سوئی قوم کے لیے آپ کی آواز نے سور اسرافیل کا کام کیا، اور مسلمانان بر صغیر نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان ایک جذبہ تھا جو ہر دل میں موج زن تھا، ایک دھڑکن تھی جو ہر سینے سے سنائی دیتی تھی، ایک پکار تھی جو ہر زباں پر جاری تھی۔ پوری فضا کئی سال تک انہی نعروں سے گونجتی رہی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم فضا کی بلندیوں میں لہرانے لگا۔ صدر ذی وقار قائد اعظم نے مفاہمت پرستوں کی ایک نہ سنی، اور خدا پر یقین کامل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، مفاہمت نہ سکھا جبر نا روا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر نا روا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ صدر ذی وقار، وطن تو مل گیا، چمن تو مل گیا، لیکن روح قائد یہ سوال کر رہی ہے، میرے وطن میں آج غریب کی عزت برباد کیوں ہے؟ آج رشوت کا راج کیوں ہے؟ زر پرستی کا رواج کیوں ہے؟ اپنا گھر کیوں اجاڑتے ہو؟ کیا تم نے شہیدوں کا لہو بھلا دیا؟ کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عزتیں قربان ہوئیں، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، در بدر ہوئے، تب ملی یہ آزادی۔ آزادی کا مفہوم تم نے سمجھا ہی نہیں۔ آزادی کا مفہوم تو ٹیپو سلطان کے اس قول میں مضمر ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ روح قائد آج ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، وطن کی فکر کر اے ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آخر پہ یہ کہوں گا، ایک فرد ناتواں آیا تواں دے کر گیا، ایک فرد ناتواں آیا تواں دے کر گیا، قوم کو بے تابیے عزم جواں دے کر گیا، برسا وہ اس طرح وطن کی خاک پر، برسا وہ اس طرح وطن کی خاک پر، اس زمیں کو اعتبار آسماں دے کر گیا۔ صدر ذی وقار، میں ان طالب علموں کو، اپنے ننھے ننھے ہم مکتب بھائیوں کو بھی قائد کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کے سامنے کسی نے یہ بات کی کہ ایک چھوٹا بچہ مسلمان نیچے گر پڑا اور اس کا خون بہنے لگا، وہ رونے لگا،
تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بتایا گیا کہ اس بچے سے جب کہا گیا کہ کیوں رو رہے ہو، جوان بنو، مرد بنو، تھوڑا سا خون نکلا ہے، اس ننھے سے بچے نے کہا میرا یہ خون رائے گاں چلا گیا ہے، یہ خون پاکستان کی امانت تھا، یہ خون پاکستان کی آزادی کے لیے نکلنا چاہیے تھا، یہ خون ضائع کیوں ہوا؟ قائد اعظم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو قائد اعظم نے فرمایا اب پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ قائد اعظم ایک سچے انسان تھے۔ ایک بابا جی اپنے پوتے کے ساتھ قائد اعظم کی اسپیچ سن رہے تھے اینڈ قائد اعظم واز اسپیکنگ ان انگلش۔ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور بابا جس کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی تھی وہ بابا زارو قطار رو رہا تھا۔ پوتے نے بعد میں پوچھا بابا جی آپ کو تو اردو بھی نہیں آتی ہے اور قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا سچ جس زبان میں بھی بولا جائے اثر ضرور ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج میں نے میسج دینا ہے، کسی شاعر نے قائد اعظم کی نسبت سے یہ بات کی ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس وطن کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، خون دل دے کے نکھاریں گے، یہ عزم کیجئے خون دل دے کے نکھاریں گے، رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے، خون دل صرف کیا تو بہار آئی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ قائد اعظم جیسے بچے مائیں روزانہ نہیں جنا کرتی ہیں، ایسے لیڈر روزانہ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لیڈر کی تعلیمات بھی ہیں اور ہمارے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات بھی ہیں۔ قائد اعظم جن کو اپنا مرشد اور رہبر مانتے تھے، اور قائد اعظم نے یہ پیغام دیا کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے آ چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے۔ قائد اعظم سے سوال کیا گیا قائد اعظم پاکستان میں کون سا مذہب ہوگا، کون سا مسلک ہوگا، آپ بتائیے، آپ سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ تو قائد اعظم نے فرمایا اگر میرے نبی سنی تھے تو میں سنی ہوں، اگر میرے نبی شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں۔ قائد اعظم نے مسئلے کا حل نکال دیا کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ہمارا آئین ہے اور قانون ہے جو 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں ہمیں مل چکا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ پاکستان جیسا ملک دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یہ جنت نظیر ملک ہے، اللہ نے اس کو ہر نعمت دی ہے، اللہ نے اس کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ یہی آج عہد کریں کہ ہم اس کی قدر کریں گے۔ ہمیں یہ پھول خیرات میں نہیں ملے، ہم نے یہ پھول خیرات میں نہیں پائے، ہم نے یہ پھول خیرات میں نہیں پائے، خون دل صرف کیا تو بہار آئی۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔